الحمد لله الذي بيده الحياة والموت والنشور. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الصلاة والسلام على من شرع السلام على الأحياء وعلى من دفن في القبور وعلى من تبعه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أو كما قال عليه التحية والثناء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد کما تحب له وترضاه. معزز سامعین کرام، میں اور آپ ایک انتہائی افسردہ اور غمزدہ خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کے چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا تذکرہ کیا، ایک اچھی بات کا اور ایک بری بات کا. فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال بیان کی پاک کلمے کی اور ناپاک کلمے کی. پاک کلمہ کیا ہے اور ناپاک کلمہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ کلمہ تو پاک ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے دو قسم کے کلمے بیان کیے. فرمایا ایک کلمہ پاک ہے، ایک ناپاک ہے، ایک اچھی بات ہے، ایک بری بات ہے. روزانہ میں اور آپ ہماری زبانوں سے بے شمار الفاظ نکلتے ہیں، لیکن ان میں کچھ اچھے الفاظ ہوتے ہیں جن کی تاثیر بھی اچھی ہوتی ہے، سننے والے کی طبیعت جو ہے وہ بھی ٹھیک رہتی ہے. اور کچھ وہ باتیں ہوتی ہیں جو باتیں بھی بری ہوتی ہیں، سننے والا بھی بیزار ہوتا ہے اور اسے اچھی بھی نہیں لگتی. وہ کیا ہے؟ ناپاک کلمہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید بیان فرماتا ہے کہ پاک کلمہ، ناپاک کلمہ، اچھی بات، بری بات، اس کے اندر فرق کیا ہے؟ ہم گھر سے نکلے ہیں، بارش میں آئے، آپ آئے، میں آیا، کس لیے آئے؟ آئے اپنی زبان سے پاک کلمہ نکالنے کے لیے. پاک کلمہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا، امت کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی خاندان پریشان ہو، کسی بھائی کو صدمہ پہنچے تو وہاں جا کر تعزیت کیا کرو، تعزیت کیا کرو. اب نہ تو نقصان کسی کا واپس آتا ہے، نہ پیاری جان واپس آتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے انسان کی زبان میں یہ اثر ضرور رکھا ہے کہ جب ہم جا کر کسی بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اللہ کرم کرے گا، تو اللہ اس کے دل کو تسلی دے دیتے ہیں. یہ ہے پاک کلمہ.
روزانہ ہم گھروں سے نکلتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور نے ہمیں تعزیت کی فضیلت بتائی۔ اپنی زبان میں روز جاتے ہو، میں افسوس کرن چلا، میں فاتحہ پڑھن چلا، میں ادھر چلا، حالانکہ دیکھیں تھوڑی سی بات ہے، تھوڑی سی نیت کا فرق ہے، زبان سے نکلنے والی بات کا اثر ہے اور بات بدل جاتی ہے، دنیا نہیں بلکہ دین بن جاتا ہے۔ بخارے واسطے چلا نہیں، ویسے چلا نہیں، گھر سے بندہ نکلے بھی، وقت بھی گیا، وسائل بھی لگے اور تکلیف بھی اٹھائی اور پھر جانا ضائع ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جانا کیسے کام کا بنتا ہے، تھوڑی سی نیت ہے۔ روزانہ آپ گھر سے نکلے ہیں، میں بھی آیا ہوں، کھانا آپ بھی کھا کے آئے، میں بھی کھا کے آیا، لباس آپ نے بھی پہنا، میں نے بھی پہنا، لیکن فرق کیا ہے؟ جس نے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھا، اس کا پیٹ کا کام بھی چل گیا، دین بھی بن گیا، پیٹ کا کام بھی چل گیا، دین بھی بن گیا۔ جس نے لباس پہنتے ہوئے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ حضور جب قمیص پہنتے تھے تو دایاں بازو پہلے داخل کرتے تھے، جب اتارتے تھے تو بایاں پہلے نکالتے تھے، بس یہ ذہن میں آ گیا اور ایسا کر دیا، لباس بھی پہن لیا، دین بھی بن گیا۔ جوتا پہنتے ہوئے جس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے مصطفیٰ جب پہنتے تھے تو پہلے دایاں قدم رکھتے تھے، جب اتارتے تھے تو پہلے بایاں قدم رکھتے تھے اور نکالتے تھے، دین بھی بن گیا، دنیا بھی بن گئی۔ نبی اکرم، بابا جی شکریہ، گل دھیان نہ پہ سنو، بس اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے تو تسی گل سنو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جوتا پہنو تو پہلے دایاں قدم، اتارو تو پہلے بایاں قدم، ایسے ہی جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے دایاں قدم اندر، نکلو تو بایاں قدم باہر، پہلے رکھو، دین بھی بن گیا، دنیا بھی بن گئی۔ تو گھر سے ہم نکلتے ہیں، روزانہ اتنی اموات ہو رہی ہے کہ ہر بندہ سفر پہ ہے، کہیں کدھر جا رہا ہے، کہیں جنازہ ہے، کہیں دعا ہے، کہیں کل ہے، کہیں کچھ ہے، تو نکلتے ہوئے نیت کیا ہے، پاک کلمہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جس نے کسی پریشان زدہ کو تسلی دی، تعزیت کی۔ تعزیت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت مصطفیٰ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مصیبت زدہ سے جا کر تعزیت کی، عزا یا عزو یا عزو، تعزیت کرنا، تو حضور نے فرمایا ملتا کیا ہے کہ جتنا اجر اللہ تعالیٰ کسی پریشان حال کو دیتا ہے اتنا ہی تعزیت کرنے والے کو دیتا ہے۔ پریشان حال کو کیا اللہ اجر دیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جب کسی کا دنیا سے پیارا اٹھتا ہے، کسی کا باپ اٹھے، کسی کا بھائی اٹھے، کسی کی والدہ اٹھے، کسی کا کوئی اور عزیز و اقارب دنیا سے جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے، وہ جو زمین کی ساتویں زمین کی تہ تک کیا کرتا ہے، کیڑوں کو رزق دیتا ہے، حشرات کو رزق دیتا ہے، اس اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بیچارہ کیوں رو رہا ہے۔ جس کو صدمہ ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، کسی کا قیمتی جانور اٹھتا ہے، اس کی وہی کل کائنات ہوتی ہے، وہ بھی رو رہا ہے۔ اللہ اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیوں؟ کہ پوچھنے کے اندر کوئی لطف ہوتا ہے، کوئی مزہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ماذا یقولو الذی قبضت صفیہ الذی قبضت صفیہ من آل الدنیا، اے میرے فرشتوں بتاؤ جس کا پیارا میں نے دنیا سے اٹھا لیا ہے وہ کیا کہتا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے فرماتے عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تمام چیزوں کا علم رکھنے کے باوجود کیا پوچھتے ہیں؟ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ جس کا میں نے پیارا دنیا سے اٹھایا ہے، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، ماذا یقول، یہ کیا کہتا ہے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے کیا کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر پوچھتا ہے کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے خالق و مالک، ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کی زبان پر ایک ہی بات ہے، کیا کہتا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا وہ کہتا ہے جو کچھ تھا اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یہ کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ میں نے صدمے کے وقت صبر کرنے والوں کو بخش دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر قیامت کا دن جہاں سب چھوٹا بڑا تمام امتیں ان کے نبی سب حاضر ہوں گے، وہاں منظر کیسا ہوگا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ اعلان کروائیں گے۔ کیا اعلان ہوگا؟ اعلان یہ ہوگا ثلاثۃ لا ينصب لهم میزان ولا ينشر لهم دیوان ولا یودع لهم صراط، اللہ اعلان کروائیں گے کہ میری مخلوق میں سے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اے فرشتوں تم نے ان کا نامہ اعمال نہیں کھولنا، بند رہنے دو، گناہگار ہیں تب بھی، نیک ہیں تب بھی، بند رہنے دو۔ دوسرا کیا لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے سامنے تم نے ترازو بھی نہیں رکھنا، میزان نہیں رکھنا سامنے۔ شریف آدمی جڑا ہے انہوں تھانے نیرا لے جائیے تو دے واسطے بتیرا ہو جاتا ہے، پاویں کاتھ نہ ہوئے پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کرنا کی کرنا ہے۔ تو گناہگار جب جائے گا میدان دیکھ کر وزن ہوگا، یاد رکھنا دنیا میں جو بھی ہم نے کام کیا، کسی نے برادری کے لیے کیا، کسی نے دکھاوے کے لیے کیا، کسی نے نارو کے لیے کیا، کسی نے واہ واہ کے لیے کیا، قیامت کے دن وہ کام جو اللہ کے لیے کیا ہوگا وہ الگ ہو جائے گا اور دنیا کے لیے کیا ہو گیا وہ الگ ہو جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یومئذ الوزن الحق، اس دن ہم نے وزن ضرور کرنا ہے، تولنا ضرور ہے کہ تیری نماز کا وزن کتنا ہے، تیرے روزے کا وزن کتنا ہے، تیرے حج کا وزن کتنا ہے، تو جو صدقہ و خیرات غریبوں کو دیتا رہا وزن کتنا ہے، میری رضا کے لیے دیا یا ووٹ کے لیے دیا یا تختی لگانے کے لیے دیا یا تصویر بنوانے کے لیے دیا، وہ وزن ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وزن ہوگا، اس لیے اللہ فرمائے گا کہ ترازو بھی ان کے سامنے نہ رکھا جائے کہ یہ پریشان نہ ہو کہ کہیں ہمارے اعمال کا وزن نہ ہو۔ قیامت کے دن اخلاص کا وزن کتنا ہے؟ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو کمزور اور نحیف سے تھے، صحابہ میں سے قد چھوٹا ہے، بدن بھی کمزور ہے، پتلے سے بھی ہیں، لیکن ان کی قدر کیا ہے، ان کا وزن کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس دن وزن کیا جائے گا، وزن کیسا ہے؟ یہ اخلاص ہے، خلوص نیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن یہ جو تیری کمزور اور پتلی ٹانگیں ہیں ان کا وزن اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ مدینہ طیبہ میں جو پہاڑ ہے شمال کی جانب بہت بڑا پہاڑ ہے، جنتی پہاڑ، فرمایا اس سے زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ عبداللہ بن مسعود کے اندر خلوص تھا،
دل میں تکبر بھی نہیں تھا. کیسے تکبر نہیں تھا؟ میدان بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے اور جس کا قرآن نے اعلان کیا کہ وہ لوگ جو میدان بدر میں شامل ہوئے قیامت تک ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. وہ صحابہ جو بدری صحابہ ہیں ان کے پائے کا کوئی نہیں ہے. اور کافروں کا سردار ابو جہل اسی جنگ میں مارا گیا تھا. جب مرنے لگا آخری اس کی سانسیں باقی تھی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابہ آج تکبر کا پہاڑ زمین پہ گرا ہے. میرے صحابہ میں سے وہ بندہ اٹھے جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے برابر بھی تکبر نہ ہو اور اس کا سر تن سے جدا کرے. اس وقت کون اٹھتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود جاتے ہیں اور جب گئے وہاں اتھے اپنے نہ تاؤن لان لگے تے کی آندہ ہے پیچھے ہٹ جا جڑی دیا پترا تو میری تاؤن لانی ہے میری تاؤن میں کوئی نہ چودھری آ کے لائے میں سردار ہوں. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا دیکھو حضرت موسیٰ کا جو فرعون تھا جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے جب مرنے لگا غرق ہونے لگا اس وقت مان گیا. کیا کہتا ہے؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا. اگرچہ رب نے اس وقت قبول نہیں کیا لیکن کہتا ہے ایمان لے آیا. فرمایا میری امت کا فرعون مرتے ہوئے بھی ایمان نصیب نہیں ہوا. تکبر اس کا ختم نہیں ہوا. تو دوستو جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کا وزن اور ترازو پہ وزن ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا اعلان کروائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا؟ ثلاثۃ لا ينشر لهم دیوان ولا ينصب لهم میزان ولا یوضع لهم صراط. فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو پھر مہمان آتے ہیں ساڑھے تو پیشہ ڈال کے رہتے تھے مطلب مولوی صاحب نماز جنازہ ہی نہ سن لینا سی تھی سن گئے تھے. ٹھیک آگے ہو جاؤ. تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اے فرشتوں ان کا نامہ اعمال بھی بند رہنے دو ان کے سامنے ترازو بھی نہیں رکھنا. تیسرا فرمایا ان کو پل صراط سے بھی نہیں گزارنا. ان میں کون کون سے لوگ ہوں گے؟ پہلی جماعت وہ ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صدمے دیے ہوں گے پریشانیاں دی ہوں گی دکھ دیے ہوں گے غربت دی ہوگی بیماریاں دی ہوں گی طرح طرح کی اذیتوں کے ساتھ دنیا میں آزمائے گئے لیکن انہوں نے رب کی رضا کے لیے صبر کیا. رب کی رضا کے لیے صبر کیا ہے. کسی نہ کسی دن تو اللہ تعالیٰ نے اجر رکھنا ہے غریبوں کے لیے بھی کیونکہ دنیا میں ایک غریب ہے ایک امیر ہے. جو امیر ہے وہ اس لیے امیر نہیں ہے کہ وہ رب کی بڑی اطاعت کر رہا ہے اور غریب اس لیے غریب نہیں ہے کہ اس نے کوئی رب کا نقصان کیا ہے. نہیں یہ تو رب کی تقسیم ہے. رب فرماتا ہے قرآن مجید میں نحنو قسمنا بینہم معیشتہم میں نے لوگوں کے درمیان روزی کو تقسیم کیا ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم. کیوں؟ اس لیے میں نے یہ نظام رکھ دیا کہ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. اگر سارے بندے امیر ہو جاتے تو کام کے لیے مزدور کہاں سے ملتا؟ کام کے لیے مزدور کہاں سے ملتا؟ یہ رب نے نظام رکھ دیا کہ ایک فن والا دوسرے کا محتاج ہے دوسرا تیسرے کا محتاج ہے. ایک اس کو ضرورت ہے دوسرے کو اس کی ضرورت ہے. کسی کو اوپر کر دیا کسی کو اعلیٰ کر دیا کسی کو ادنا کر دیا. یہ سارے کا سارا رب کا نظام ہے اور یہ اسی کی لگائی ہوئی رونق ہے. لیکن قیامت کے دن
اللہ کی نے کیا اجر رکھا؟ فرمایا وہ لوگ جن کو میں نے دنیا میں آزمایا، صدموں کی وجہ سے آزمایا، دکھوں کی وجہ سے آزمایا، تکلیفوں کی وجہ سے آزمایا، پریشانیوں کی وجہ سے آزمایا، اور آج کیا ہے ان کے لیے اجر یہ ہے کہ ان کا نامہ اعمال بند رہنے کا۔ دوسرا اجر کیا ہے کہ ان کے سامنے ترازو بھی نہیں رکھنا۔ تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ پل صراط سے بھی نہیں گزارنا۔ اور دوسری جماعت ان لوگوں کی ہوگی، فرمایا جنہوں نے دنیا میں کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہوگا، دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہوگا۔ ہم ڈٹ جاتے ہیں، رب سے ہم بڑی بڑی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، لیکن انسانوں کو ہم معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رب سے کیا مانگنا چاہیے؟ معافی۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کیا ہوگا، وہ لوگ، اللہ فرمائے گا ان کا نامہ اعمال بھی نہیں کھولنا، ان کو پل صراط سے بھی نہیں گزارنا، اور ان کے سامنے ترازو بھی نہیں رکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ امت کی ماں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول مجھے ایک مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر، یہ رمضان المبارک گزرا، لوگ عبادت کرتے رہے کہ وہ لیلۃ القدر کا نظارہ اور لشکارہ مل جائے۔ اے اللہ کے رسول اگر مجھے وہ لیلۃ القدر کا نظارہ مل جائے تو میں رب سے کیا مانگوں؟ رب سے کیا مانگوں؟ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، لمبی لمبی مانگتے ہیں، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، حالانکہ رب جانتا ہے، اس کے باوجود اس کو پسند کیا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اس سے مانگا جائے۔ وہ ہماری حاجات کو بھی جانتا ہے، خواہشات کو بھی جانتا ہے، اس کو بات پسند یہ ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اور کیا مانگا جائے؟ جو خواہشات ہیں یہ مانگی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کیا مانگوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں بتائی، بلکہ فرمایا اے عائشہ وہ منظر جب تو دیکھے تو کیا مانگنا ہے؟ رب سے یہ مانگنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، فاعف عنی مجھے معاف کر دے۔ بس فرمایا یہی رب سے مانگنا ہے، معافی مانگنی ہے اور کچھ نہیں۔ جب رب معاف کرے گا سب کچھ اس کے اندر آ جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے معاف کیا ہوگا، دنیا میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ کسی سے معذرت کرنا، معافی مانگنا یہ ایک مشکل کام ہے۔